بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہم اپنی اس عقائد سیریز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے متعلق عقائد کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم اس پر کلام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی قسط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے، اس کے لیے عدم محال ہونے، یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا لمحہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فنائیت نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اپنے اگلے عقیدے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ پہچان سکے، مکمل طور پہ اس کا ادراک کر سکے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک، جس چیز کا ادراک ہو جائے وہ انسان کی عقل میں آ جاتی ہے اور عقل اس چیز کو محیط ہو جاتی ہے۔ آپ کسی اور انسان کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ اس کا پورا بایو ڈاٹا پڑھ لیں، آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں، اس کی پوری لائف، اس کا سب کچھ وہ آپ کی عقل کے اندر آ جائے گا اور عقل اس کو محیط ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً، یعنی کہ جو کچھ اس نے قرآن پاک میں احکامات دیے، جو کچھ ہم تک اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پہنچے، ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم پہنچا، ہم ان کے ذریعے سے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، وہ جس قدر عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل پہچان لیں۔ یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ جو چیز عقل میں آ جاتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے وہ محدود نہیں بلکہ وہ لا محدود ذات ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، یعنی کہ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، مثلا سننا، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کلام فرماتا ہے، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اس کی نہ ذات سے الگ ہیں اور نہ ہی یہ عین ذات ہیں۔ بلکہ اس کی مثال ہم نے اپنے پچھلی قسط کے اندر بھی دی تھی کہ جیسے ایک پھول ہے اور اس پھول کی خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کو پھول نہیں کہا جا سکتا اور پھول بغیر خوشبو کے نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے وہ لازم و ملزوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ اسی طرح لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے یہ صفات عطا نہیں کی یا ان صفات کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور وہ ہمیشہ تک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی صورت بھی فنائیت نہیں ہے، اس کے لیے اختتام نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، یعنی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہیں۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، جتنی بھی صفات ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور وہ پہلے موجود نہیں تھا، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کا وجود ہوا اور اس کا اظہار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کو حادث کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات حادث نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تلک ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے
مخلوق جتنی بھی ہے وہ سب حادث ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس کی ابتدا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ضرور ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے بغیر وہ اپنے وجود میں نہیں آ سکتی۔ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور منشا کے بغیر وجود میں آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات وہ حادث نہیں، باقی ہر چیز حادث ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہ کبھی بنایا اور تخلیق فرمایا۔ صفات الہیہ کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ اور بد دین ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے یا یہ نظریہ رکھے کہ فلاں صفت جو ہے وہ فلاں وقت میں شروع ہوئی، یا فلاں صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اگرچہ اس کو فلاں وقت میں تخلیق فرمایا یا وہ فلاں وقت میں اس کی ابتدا ہوئی، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا نظریہ رکھنے والا فقہا فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ اور بد دین شخص ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تلک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، انسان ہیں، باقی ساری کائنات ہے، زمینیں ہیں، آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی ایک شے کے ایک نقطے کو بھی قدیم مانے اور وہ یعنی کہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ فلاں شخصیت یا فلاں شے یا کائنات کی فلانی چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو چیز ہمیشہ سے ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے۔ اپنے انبیاء کرام کو، اولیاء کو، ملائکہ کو، عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ نہ وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن کہے وہ بھی گمراہ اور بد دین ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کسی بھی شخصیت کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹیاں قرار دے، وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دے، وہ کسی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی قرار دے، ایسا امکان رکھنا بھی جو ہے یہ بھی کفر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے زندگی عطا نہیں فرمائی، وہ خود زندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ زندہ کرے اور جب چاہے جسے چاہے وہ موت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم سوچیں کہ فلاں چیز ممکن ہے لیکن کائنات میں نہیں ہے، تو ہر طرح کا امکان اور ہر طرح کی ممکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی احاطہ قدرت میں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ تحت قدرت ہے، اور جو چیز محال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں بھی نہیں۔ محال کیسے؟ کہ اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا خدا محال ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی محال ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ وہ خود یعنی کہ کسی دوسرے خدا کو تخلیق فرمائے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی محال ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسی صفات کسی دوسرے کے لیے محال ہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو موت نہیں، نیند نہیں، اس کے لیے فنا نہیں، وہ اس کے لیے کوئی اختتام نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ محال ہیں، ناممکن ہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا عقیدہ رکھے کہ ان محال شے میں سے کہ یعنی کہ نیند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یا وہ موت کا سوچے،
یا وہ اختتام کا سوچے، اس طرح کا عقیدہ ایک لمحے کے لیے رکھنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہر طرح کے محال سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تمام صفات ہیں، ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کی اعلیٰ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات انتہائی اعلیٰ ہیں جن کی کوئی حدود نہیں، لیکن اس کی ذات اور صفات کے اندر بالکل بھی ذرہ برابر کوئی عیب یا کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اسی طرح محال کے اوپر والے عقیدے کو دیکھتے ہیں کہ محال، اور پھر اس عقیدے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں۔ اسی طرح جو عیب ہیں، جو نقائص ہیں، جو مثلا جھوٹ بولنا، دغا کرنا، دھوکہ دینا یا علم کا نہ ہونا، مثلا کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جب تک انسان نے یہ کام نہیں کیا تھا اس وقت تک معاذ اللہ کو علم نہیں تھا، اب انسان نے یہ کام کر لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آ گیا، یا معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بولتا ہے، یا معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکر کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ اعلیٰ ہیں، وہ کامل ترین ہیں، وہ اکمل ترین ہیں، ان کی کوئی حدود نہیں ہے۔